ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الى الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 ہے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت. اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے. فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ. تو وہ مر گئے. ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ فرما دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، یا آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو پیچھے دو یہودی آپس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ تم دونوں کس بارے میں گفتگو کر رہے ہو؟ وہ دونوں یہودی تھے. انہوں نے کہا کہ ہم حضرت حزقیل علیہ السلام کے مردہ زندہ کرنے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قرآن میں تو ان کا ذکر نہیں پاتا ہوں، حضرت حزقیل علیہ السلام کا. میں نے قرآن میں پایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیا ہے. تو ان یہودیوں نے کہا اے عمر، کیا تم قرآن کی یہ آیت نہیں جانتے؟ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسی طرح تم پر رسولوں کی قصے بیان کرتے ہیں. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ہاں یہ آیت ہے قرآن میں. تو ان یہودیوں نے کہا کہ حضرت حزقیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبیوں میں سے ہیں اور انہوں نے بھی مردہ زندہ کیا ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، کیا حضرت حزقیل علیہ السلام یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور انہوں نے مردہ زندہ کیا ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. میں اس بارے میں بتانے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہوں گا کہ انبیاء کرام کے حوالے سے قرآن میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیا ہے، صراحت کے ساتھ موجود ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، تیسرے پارے کے اندر سورۃ البقرہ میں موجود ہے، اربعۃ من الطیر فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا. آپ نے 4 قسم کے پرندوں کو کاٹا اور ان کو کاٹنے کے بعد ان کی بوٹی بنائی، قیمہ کر دیا. چاروں پرندے الگ الگ نسل کے تھے، ان سب کو ایک کر دیا. پھر اس کے بعد میں ان کو پہاڑ کے چاروں کونوں پر رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا. اے ابراہیم، ان کا قیمہ بنا کر کے الگ الگ مقام پہ رکھو. 4 نسل کے پرندے تھے، چاروں کو قیمہ بنا کر کے 4 جگہوں پہ رکھا. ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، اللہ فرماتا ہے پھر اپنی طرف بلاؤ، يَأْتِينَكَ سَعْيًا، وہ زندہ ہو کر کے تمہارے پاس آئیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی زندہ کیا. اسی طرح سے جو ہے حضرت حزقیل علیہ السلام نے بھی زندہ فرمایا ہے. تو قرآن مقدس کے اندر بے شمار انبیاء جو ہے چند انبیاء کرام کا ذکر موجود ہے.
اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی احادیث کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے والدین کو زندہ فرمایا، اس لیے کہ حضور کے والدین کا اس وقت انتقال ہوا جب حضور علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ 40 سال کی عمر میں اعلان کیا، اس کے بعد جب اور لوگوں نے کلمہ پڑھا تو حضور علیہ السلام نے اپنے والدین کو بھی زندہ فرمایا، اور ان کے والدین کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آرام فرماتے ہیں۔ اس طرح سے بکری زندہ کرنے کا واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی احادیث کے اندر آتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی پچھلی جو آسمانی کتابیں ہیں یا یہودیوں سے یا عیسائیوں سے کبھی کسی نبی کے بارے میں آپ سنیں تو اس کو فوراً جھٹلانا نہیں چاہیے۔ اگر آپ اس بارے میں جانتے ہیں، حضور صدر الشریعہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمٰن نے بہار شریعت میں اسی لیے فرمایا، جب اللہ کی کسی کتاب کا کوئی آپ کے سامنے حوالہ پیش کرے اور یہ کہے کہ اللہ کی کتاب کے اندر ہے، چاہے وہ توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یہ الگ بات ہے کہ آج وہ کتابیں محفوظ نہیں رہ گئی ہیں، لیکن اگر آپ کو اس کا علم ہو تو آپ کہہ دیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ صحیح ہے۔ لیکن اگر علم نہ ہو اور سامنے والا کہہ رہا ہے کہ توریت میں ہے، فلاں نبی کی بات ہے، اگر آپ کو علم نہ ہو تو آپ جھٹلائیے نہیں، بلکہ آپ یہ کہیے آمنا صدقنا، ہم اس پر ایمان لے کر کے آتے ہیں جو سچ ہے۔ جھٹلانا نہیں چاہیے فوراً۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ مجھے علم نہیں ہے، میں تو صرف عیسیٰ کا تذکرہ پاتا ہوں کہ مردہ زندہ کیا، لیکن حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی زندہ کیا تھا اور ان کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فوراً ہمیں جھٹلانا نہیں چاہیے۔ اگر علم ہے تو ہم کہہ دیں کہ ہاں یہ سچ ہے، علم نہیں ہے اور بات کسی آسمانی کتاب کی ہو رہی ہے، بات کسی نبی کی ہو رہی ہے، کم و بیش 1,24,000 2,24,000 انبیاء کرام آئے، قرآن میں تو سب کے نام بھی مذکور نہیں ہے، 26-27 انبیاء کرام کے نام مذکور ہیں۔ اب اگر کہیں کسی حدیث کے اندر کسی نبی کا نام آ گیا، آپ کے سامنے کوئی بیان کر رہا ہے، آپ نہیں جانتے، تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ نبی نہیں ہے؟ اگر آپ جانتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ ہاں یہ نبی ہیں، نہیں جانتے ہیں تو آپ یہ کہیں اللہ کے جو انبیاء آئے میں ان پر ایمان لے کر کے آتا ہوں۔ اب اگر وہ کہنے والا جو نام لے رہا ہے اگر وہ نبیوں میں سے ہوں گے تو آپ کا ایمان ہو گیا۔ آپ اس کی بات کی تصدیق نہیں کریں، آپ یہ کہیں کہ جو سچ ہے میں اس پر ایمان لے کر کے آتا ہوں۔ تو یہ واقعہ جو ہے پیش آیا۔ اب یہ واقعہ کیا ہے تو تاریخ کے اندر آتا ہے، یہ بہت ہی ہمارے لیے عبرت خیز اور انتہائی نصیحت آموز واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 243 ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جن کو اللہ نے نبی کے منصب پر فائز فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد میں آپ کے جو پہلے خلیفہ بنے وہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہیں جن کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ حضرت یوشع کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہوئے۔ پھر ان کے بعد تیسرے خلیفہ جو ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، وہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام کا ایک لقب جو ہے ابن العجوز، بڑھیا کا بیٹا، یہ بھی ہے، اور آپ کا ایک لقب ذوالکفل بھی ہے۔ ابن العجوز اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حضرت حزقیل اس وقت پیدا ہوئے جب آپ کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، حضرت حزقیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اس لیے ان کا ایک لقب ہے ابن العجوز یعنی بڑھیا کے بیٹے، اور ایک لقب ہے ذوالکفل۔ ذوالکفل یعنی کفالت کرنے والا، کسی کی طرف سے، یعنی جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں سپورٹر، حمایت کرنے والا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے 70 انبیاء کرام کو قتل سے بچایا تھا۔ ان 70 نبیوں کو یہودی قتل کرنے کے در پہ تھے، آمادہ تھے، قتل کرنا چاہتے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان 70 نبیوں کو قتل ہونے سے بچایا، اور پھر یہ خود بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے۔ تو آپ نے 70 نبیوں کو قتل ہونے سے بچایا، اس وجہ سے ایک لقب آپ کا ذوالکفل بھی ہے، یعنی 70 نبیوں کی کفالت کرنے والے، حضرت حزقیل علیہ السلام۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، ان پر ایمان لائی ہوئی تھی اور ان کو مانتی تھی، اس شہر کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ جب طاعون کی بیماری پھیلی تو طاعون پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا کہ ہم مر جائیں گے۔
تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر کے، جبکہ وہ مومن ہیں، حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں رہنے والے ہیں، لیکن موت کے خوف سے شہر چھوڑ کر کے جنگل میں بھاگ گئے، وہیں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت پسند نہیں آئی، یہ حرکت اللہ کو، ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت اللہ تعالیٰ کو جو ہے پسند نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ایک فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس جنگل میں بھاگ کر کے گئے تھے، اللہ نے ایک عذاب کا فرشتہ جنگل میں بھیجا، جس نے آگ آنے کے بعد پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر کے اور چیخ مار کر بلند آواز سے فرشتے نے کہا موتو، اس کا ذکر بھی اس آیت میں ہے نا، فقال لهم اللہ موتو، تو فرشتے نے چھپ کر کے زور سے کہا موتو، تم سب مر جاؤ۔ اب جو بھیانک چیخ سن کر کے بغیر کسی بیماری کے وہ جو جنگل میں بھاگ کر کے گئے تھے سب کے سب مر گئے ہو۔ ان کی تعداد 70,000 تھی، بھاگ کر کے جانے والوں کی تعداد 70,000 تھی، سب کے سب مر گئے۔ اچھا، ان مردوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں اسی طرح سے بغیر کفن دفن کے 8 دن تک پڑی پڑی سڑنے لگیں۔ وہ 8 دن ہو گئے ایسے ہی لاشیں پڑی رہیں، اور بے انتہا تعفن اور بدبو پھیلنے لگی، پورے جنگل کے اندر بدبو پھیل گئی۔ کچھ لوگوں کو ان کی لاشوں پر رحم آیا تو ان لوگوں نے کیا کیا، چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں، لیکن وہ لاشیں 8 دن تک اسی طرح سے پڑی رہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ وہاں پر 4 دیواری بنا دی گئی تاکہ درندے اندر نہ آ سکے۔ کچھ دنوں کے بعد میں حضرت حزقیل علیہ السلام اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزرے۔ اب یہ ان کی قوم کے تھے، ان کے شہر کے تھے۔ جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس ناگہانی موت اور بغیر کفن دفن کی لاشوں کو دیکھا تو ان کا دل جو ہے رنج و غم سے بھر آیا کہ یہ میری قوم ہے، یہ میرے شہر والے ہیں اور یہ اسی طرح سے پڑے ہوئے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے دربار میں بہت ہی دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر کے دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی کی وجہ سے یہ غلطی کر بیٹھے، یعنی یہ ایمان رکھتے ہیں لیکن یہ موت کے ڈر سے، نادانی کی وجہ سے یہ غلطی کر بیٹھے، اور موت کی وجہ سے یہ شہر چھوڑ کر کے جنگل میں آ گئے۔ مولا، یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں اور مجھے ان سے بڑی محبت ہے، یہ میرے دکھ سکھ کے ساتھی تھے، میرے دکھ سکھ میں شریک رہتے تھے۔ اے میرے مولا، یہ میرے شہر والے ہیں، مجھے ان سے محبت ہے اور مجھے افسوس ہے کہ یہ سب ہلاک ہو گئے ہیں، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ اے میرے مولا، یہ وہی قوم ہے جو تیری حمد کرتی تھی، تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری بڑائی کا خطبہ پڑھتی تھی، یعنی یہ تجھ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن بس اس غلطی کی وجہ سے جو ہے موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر کے جنگل میں آ گئے۔ تو آپ نے بہت ہی دکھ بھرے دل کے ساتھ میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ جیسے ہی آپ نے دعا فرمائی کہ مولا ان سب کو زندہ فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی اتری کہ اے حزقیل، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم ساری ہڈیاں اکٹھا ہو جاؤ۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ وحی آئی کہ آپ ساری ہڈیوں کو کہو کہ اکٹھا ہو جائیں۔ ساری ہڈیاں اتنا سننے کے بعد میں ان جو بکھری ہوئی ہڈیاں تھیں نا، ان میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر کے ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر دوبارہ وحی آئی کہ اے حزقیل، اب کہہ دو کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو، کیونکہ پہلے ہڈی تیار ہوتی ہے پھر گوشت اس کے اوپر چڑھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کہہ دو کہ اللہ کا حکم ہے کہ اے ہڈیوں تم سب گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گئے۔ پھر تیسری مرتبہ یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ ہڈی بھی تیار ہو گئی، جمع ہو گئی، گوشت بھی چڑھ گئے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ حزقیل کہہ دو کہ تم سب اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا کہ اے مردو، اللہ کے حکم سے سب کھڑے ہو جاؤ۔ جیسے ہی آپ کی زبان سے یہ نکلا، 70,000 لاشیں ایک وقت میں ہی کھڑی ہو گئیں۔ وہ 70,000 لاشیں یہ کھڑی ہو گئی اور یہ کہتے ہوئے
سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت. یہ کہتے ہوئے 70,000 لاشیں کھڑی ہو گئیں. پھر اس کے بعد یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر کے اپنے شہر میں آئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی عمروں کی مدت رکھی یہ زندہ رہے. لیکن ان لوگوں پر اس موت کا، جو ان لوگوں کی موت واقع ہوئی تھی، اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا تھا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی. جو وہ 70,000 لوگ تھے تو وہ تو زندہ ہو گئے، لیکن ان کی جو نسلیں آگے ہوئی نا، ان کی اولاد سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو برابر آتی رہی. اور حال یہ تھا کہ یہ لوگ جو کپڑا پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا. جو بھی کپڑا پہنتے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا. اور قبر میں جس طرح سے کفن میلا ہو جاتا تھا، ایسے ہی میلا پن ان کے اس کپڑے پر آ جاتا تھا جو ان کا کپڑا کفن بن جاتا تھا. ان کے کپڑے پر بھی وہی میلا پن آتا تھا. تاریخ میں آتا ہے تفسیر روح البیان کے اندر کہ آج بھی جو یہودی ان 70,000 کی نسل سے ہیں تو ان کے کپڑے اسی طرح سے میلے ہو جاتے ہیں، وہ پہنتے ہیں. آج بھی جو ان کی نسل سے ہیں، 70,000 کی جو نسل سے ہیں. تو یہ عجیب و غریب واقعہ جو قرآن پاک میں بیان ہوا، اسی کا ذکر اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت. اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے. فقال لهم اللہ موتو، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ. ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں زندہ فرما دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکر ہیں. یہ قصہ، یہ واقعہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. محبوب ہم انبیاء کے قصے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تمہارے دل اطمینان میں آئے، تمہارے دلوں کے سکون کے لیے. اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کیا درس عبرت ہے؟ سب سے پہلا سبق اس واقعے سے ہمیں یہ ملتا ہے. اس میں آپ پہلا لفظ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے الم تر الی الذین. اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا؟ حضرت حزقیل علیہ السلام حضور سے پہلے تشریف لے کر کے آئے ظاہری طور پر. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب یہ جان لو کہ یہ واقعہ پہلے ہو چکا ہے. کبھی بھی انسان کسی انسان سے یہ کلمہ اس وقت کہتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا تھا. میں کسی سے کہوں کیا تمہیں وہ نہیں معلوم ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص پہلے وہ دیکھ چکا ہے، اس شخص کو وہ بات معلوم ہے. تبھی میں کہوں گا کیا تم نے نہیں دیکھا تھا. کورٹ کے اندر، عدالت کے اندر اسی بندے سے پوچھا جاتا ہے کیا تم نے یہ نہیں دیکھا تھا ہوتے ہوئے. کسی اندھے سے یا وہ بندہ جو دیکھا ہی نہ ہو اس سے جج کبھی نہیں کہتا ہے کیا تم نے یہ نہیں دیکھا تھا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اخیر میں تشریف لے کر کے اور اللہ کیا فرماتا ہے الم تر الی الذین. محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا. استفہام انکاری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب تم نے دیکھا تھا. اب بتائیے حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تشریف لے کر کے آئے، حضور علیہ السلام کا زمانہ بعد میں ظاہری اعتبار سے، اور اللہ فرماتا ہے محبوب تم نے دیکھا تھا. اگر حضور آنے سے پہلے کے حالات کو دیکھ سکتے ہیں تو آنے کے بعد کے حالات کو کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ اور یہ قرآن پاک سے ہمیں عقیدہ مل رہا ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو حضور کی نگاہوں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. دوسرا اس سے فائدہ یہ پتا چلا کہ دیکھیں انسان مر جاتا ہے. آج ہم جب غوث اعظم کے واقعات بیان کرتے ہیں کہ فلاں مردے کو زندہ کر دیا، وہاں بھی سنیوں کا مذاق بناتے ہوئے معاذ اللہ کے ولیوں پر مذاق کرتے ہیں اور اپنی گندی زبانیں کھولتے ہیں کہ کیسے بندہ زندہ ہو سکتا ہے. تو یہ جو 8 دن تک بغیر کفن دفن کے لاشیں پڑی رہیں، سڑنے لگیں، اور 8 دن کے بعد 4 دیواری بنی گئی، پھر اس کے کئی دن کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام گئے، تو یہ 70,000 بھی تو مرے ہوئے تھے کہ مرے ہوئے کا ناٹک کر رہے تھے. یہ 70,000 بھی تو مرے ہوئے تھے نا. ان کو کوئی نشہ تو نہیں پلایا گیا تھا کہ چند دنوں کے لیے یہ نشے کے اندر تھے بعد میں کھڑے ہو گئے تھے. یہ سب مر گئے تھے. تو زندہ کس نے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی زندہ کیا. لیکن ذریعہ کون بنا؟ حضرت حزقیل علیہ السلام. کیا حزقیل علیہ السلام خدا ہیں؟
کہنا پڑے گا نہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں. اللہ کے محبوب بندے نے دعا کی تو اس محبوب کی وجہ سے، اس محبوب کی دعا کی وجہ سے اللہ نے 70,000 لاشوں کو کھڑا کر دیا، 70,000 مردوں کو زندہ کر دیا. ہم جب اپنے نبی کے بارے میں یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں فلاں مردے کو زندہ کیا، ہمارا عقیدہ بالکل یہ نہیں ہوتا ہے کہ حضور نے اپنے سے زندہ کیا، غوث اعظم نے اپنے سے زندہ کیا، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کی وجہ سے مردے کو زندہ فرمایا ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ وہاں زندہ کرنے پر قادر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آج بھی زندہ کرنے پر قادر ہے. یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ غوث اعظم نے زندہ کیا، غریب نواز نے زندہ کیا، فلاں نے زندہ کیا. کسی نبی نے زندہ نہیں کیا ہے، سب نے دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کی وجہ سے زندہ فرمایا ہے. حقیقت میں زندگی دینے والا، زندہ کرنے والا پروردگار عالم ہی ہے، اس کے رضا کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر، اور جب تک وہ نہ چاہے کوئی کسی کو زندگی نہیں دے سکتا ہے. لیکن جب اس کے محبوب بندے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محبوب بندے جب دعائیں کرتے ہیں اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. حضرت حزقیل نے دعا کی، اللہ نے 70,000 مردوں کو زندہ کر دیا. اللہ کے محبوب تھے، وہ نبی تھے. اسی طرح آج بھی جو اولیاء کرام ہیں، ہم ان کی بارگاہوں میں اسی لیے جاتے ہیں کہ ہم ان سے کہیں کہ آپ دعا کر دیجئے. ہم ان سے دعا کرنے نہیں جاتے ہیں، ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں. اور جب اللہ کے محبوب بندے اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. اس وجہ سے ہم جاتے ہیں. اس واقعے سے ہمیں یہ پتا چلا، اور اس واقعے سے ایک بہت بڑا ہمارے لیے سبق یہ ملتا ہے کہ موت کے ڈر سے بندہ کہیں پر بھی بھاگ کر کے چلا جائے، اس کے لیے جو ہے موت سے چھٹکارا نہیں ہے. تو بندے کو جو ہے موت سے گھبرانا نہیں چاہیے کسی بھی حالات کے اندر. آج بہت سارے اسلام چھوڑ رہے ہیں اور دین سے پھر رہے ہیں کہ یہاں پر تو مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے تو لہٰذا ان کا مذہب قبول کر لو تو بچ جاؤ گے. کیا وہ نہیں مرتے ہیں؟ کیا وہ نہیں مرتے ہیں؟ لیکن ذرا فرق تو دیکھو تمہارے مرنے میں اور ان کے مرنے میں. زندگی بھر تمہارے پاس زمین رہے یا نہ رہے، مرنے کے بعد زمین ضرور مل جاتی ہے. مسلمانوں کو مرنے کے بعد میں زمین ضرور مل جاتی، چاہے زندگی بھر ہماری اپنی زمین رہے یا نہ رہے. اور ان کا حال کیا ہے؟ جلا کر کے اڑا دیا جاتا ہے. کیا وہ نہیں مرتے ہیں؟ تو موت سے بچنے کے لیے ہم معاذ اللہ دین اسلام جیسا پسندیدہ دین، اللہ کا مبارک دین، پیارا دین چھوڑ کر کے ہم معاذ اللہ وہ باطل دین قبول کرتے ہیں تاکہ ہم مرنے سے بچ جائیں گے. جب موت آئے گی دیکھ لیں یہاں پر یہ 70 کے 70,000 بھاگ کر کے گئے جنگل کے اندر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منہ تو مر جاؤ، سب مر گئے. تو موت سے انسان کو بھاگنا نہیں چاہیے. لہٰذا جب بھی موت آنی ہوگی نا، موت آ کر کے رہے گی. ٹھیک ہے، موت زندگی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ جو خلیفہ، یہ جو بادشاہ گزرا ہے نا عبد الملک بن مروان، تو عبد الملک بن مروان کے بارے میں آتا ہے کہ عبد الملک بن مروان کے زمانے کے اندر ملک شام میں طاعون کی بیماری پھیلی. یہ موت کے ڈر سے بھاگا اپنے شہر سے، ملک شام سے بھاگا. عبد الملک بن مروان، مروان بن حکم کا بیٹا، جب یہ بھاگا نا طاعون کے ڈر سے تو ساتھ میں اس نے اپنے کچھ غلام لیے، کچھ فوجی لیے، اور اتنا ڈرا ہوا تھا موت سے کہ یہ زمین پر پاؤں نہیں رکھتا تھا بلکہ گھوڑے پر ہی سوتا تھا. پورا انتظام کیا ہوا تھا، گھوڑے پر ہی سوتا تھا، یہ زمین پر پاؤں بھی نہیں رکھتا تھا اور اس کو نیند تک نہیں آتی تھی. اس نے ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہا کہ مجھے کوئی قصہ سناؤ. تو اس کے غلام نے موقع پایا اور اس کو ایسا قصہ سنایا. یہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، ایک لومڑی جو ہے اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک شیر کی خدمت کیا کرتی تھی تاکہ کوئی جنگل کا درندہ اسے نقصان نہ پہنچائے. کہ وہ شیر کی خدمت کر رہی ہے نا لومڑی، تو کوئی درندہ نقصان نہیں پہنچائے گا. تو اچانک ایک دن جو ہے ایک عقاب، جو آسمانی پرندہ ہے، عقاب یہ لومڑی پر جھپٹا تو لومڑی جو ہے بھاگ کر کے شیر کے پاس چلی گئی. جب یہ شیر کے پاس گئی تو شیر نے اس کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا. جب شیر نے پیٹھ میں بٹھایا، عقاب دوبارہ جھپٹا اور لومڑی کو شیر کی پیٹھ سے اٹھا کر کے لے کر کے چلا گیا اپنے جنگل کے اندر. لومڑی چلاتی رہی، شیر سے فریاد کرتی رہی. تو شیر نے کہا اے لومڑی، میں زمین پر رہنے والے درندوں سے تیری حفاظت کر سکتا ہوں لیکن آسمان کی طرف سے آنے والے درندوں سے میں تیری حفاظت نہیں کر سکتا.
اور یہ جو درندہ ہے یہ جو ہے حملہ ہوا ہے یہ تجھ پر آسمان کی طرف سے. یہ سن کر کے عبد الملک کو عبرت حاصل ہوئی اور وہ کہتا ہے یقیناً جو ہے یہ جو وبائیں آئی ہیں یہ آسمانی وبائیں ہیں, ہم اس سے بچ نہیں سکتے ہیں. ہاں زمینی جو معاملات ہوں اس سے ہمارے فوجی ہمارے سپاہی ہماری حفاظت کر سکتے ہیں, لیکن جو بلا جو وبا آسمان کی طرف سے آئے ہم اس پہ جو ہے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا موت کا وقت جو متعین ہے وہ موت اپنے وقت پر ہی آ کر کے رہے گی. ایک بادشاہ کو جو ہے کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے فرشتے جو باتیں کرتے تھے کہ کس کو کل موت آنی ہے, کس کو فلاں کب کی زندگی دینی ہے, کب کس کو موت آنی ہے, یہ سب فرشتے باتیں کرتے تھے. شیطان جا کر کے سنتا تھا, آنے کے بعد میں اپنے ماننے والوں کو بتا دیتا تھا. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نجومی کہلاتے تھے اپنے آپ کو, کہ وہ جو ہے باتیں بتاتے تھے کہ کل بارش ہوگی. جب کل بارش ہو جاتی تھی تو لوگ کہتے تھے یار یہ تو کل بارش ہونے والی تھی پہلے بتا دیا, تو لوگوں نے ان کو خدا سمجھ بیٹھا تھا, معاذ اللہ ان نجومیوں کو خدا سمجھ بیٹھے. تو جو ہے شیطان گیا فرشتوں کی باتیں سن کر کیا ایک بادشاہ کے بارے میں کہ بادشاہ کو فلاں مہینے میں فلاں دن جو ہے فلاں وقت میں جو ہے نا اس کی موت ہو جائے گی. انہوں نے پوری بات نہیں, شیطان نے پوری بات نہیں سنی اور آدھی بات سن کر کے آ کر کے اس کو بتا دیا. تو اس بادشاہ نے کیا کیا, اپنے آپ کو ایک کانچ کے کمرے کے اندر بند کر لیا, ایک کانچ کے کمرے کے اندر بند کر لیا, اور ایک گھوڑا تھا جس سے وہ بڑا پیار کرتا تھا اس گھوڑے کو بھی اپنے ساتھ میں رکھ لیا کہ اب اس کانچ کے کمرے کے اندر موت کا فرشتہ نہیں آئے گا, معاذ اللہ, اس ڈر سے کہ میں اپنے آپ کو اس میں بند کر لیتا ہوں, یہاں کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے. گھوڑا تھوڑی نا میری موت لے گا اور میری جان نکالے گا. اس نے اس گھوڑے کو اس کے اندر بند کر لیا اور اپنے آپ کے اندر چلا گیا. اب اس مہینے کا انتظار ہوتا رہا جس مہینے کے بارے میں نجومیوں نے بتایا تھا, نجومیوں کو شیطان نے بتایا تھا. تو نجومیوں نے جو بتایا تھا اس مہینے کا انتظار ہونے لگا. پھر وہ ہفتہ آ گیا, پھر وہ دن بھی آ گیا. اب جس وقت کے بارے میں تاریخ میں الگ الگ وقت بھی آئے, ایک ظہر کا وقت بھی, دوپہر کا وقت, اس وقت کا انتظار ہونے لگا کہ جیسے ہی وہ وقت ٹلے گا میں باہر آ جاؤں گا کیونکہ اس وقت میری موت نہیں ہوگی. تو بادشاہ اپنے آپ کو کانچ کے کمرے کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے. جیسے ہی وہ وقت آیا جو موت کا وقت تھا, فکس وقت تھا, اب اس نے تو اپنے آپ کو ہر طرف سے بند کر لیا. اچانک گھوڑے کو چھینک آئی اور اس کو جب چھینک آئی تو اس کی ناک سے جو ہے نا ایک بچھو زمین پر گرا. اس بچھو نے ڈنک مارا اور بادشاہ مر گیا. اندازہ لگا, موت کا جو وقت اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے موت آ کر کے رہے گی, کوئی بچا نہیں سکتا ہے. اور جب تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھے دنیا مل کر کے بھی تمہیں مار نہیں سکتی ہے, مل کر کے بھی. لاکھ تمہاری گردن پہ لوگ تلواریں چلاتے رہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ زندہ رکھا, ابھی وہ زندہ رکھنا چاہتا ہے اور اس کی مرضی یہی ہے کہ میرا بندہ ابھی زندہ رہے, تو دنیا والے مل کر کے بھی گردن پہ تلواریں چلاتے رہیں. آپ دیکھیں نا کبھی کبھار ہوتا ہے 50 مالے کی بلڈنگ سے 20 مالے کی بلڈنگ سے کوئی گرا اور بچ جاتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نہاتے نہاتے موہڑی میں بندہ گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے وہ. تو یہ موت اور زندگی سب اللہ کی طرف سے. اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ کبھی بھی حق جو ہے بولنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ ہم حق بیانی کریں گے تو لوگ ہم پہ ظلم کریں گے, ہمیں مار دیں گے. حق بولتے رہو, حق بولتے ہوئے اگر موت آ جائے, اللہ کی بارگاہ میں یہ موت بہت ہی مقبول ہے. اللہ کو ایسی موت پسند ہے کہ بندہ حق بولتے ہوئے اللہ کی بارگاہ کے اندر چلا جائے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ موت نصیب فرمائے جس میں ہم حق بولتے رہیں اور حق بولتے بولتے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف چلے جائیں. اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر زندہ رکھے اور اسی پر اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے.